بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضور کی ہجرت کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ 2 ربیع الانور کو بحیرہ احمر کے ساتھ ہوتے ہوتے وادی اسفان سے آپ روانہ ہوئے، رابق کے قلعے کے قریب پہنچے۔ وہاں بنو کنانا بہت بڑا قبیلہ تھا، آباد تھا۔ اہل مکہ نے پیچھے اعلان کر دیا وَيَمْكُرُونَ، مکر کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، کہ اب جو آدمی اطلاع دے گا اس کو 100 اونٹوں کی بجائے 200 اونٹ کا انعام ملے گا۔ بنو کنانا بہت بڑا قبیلہ تھا وہاں۔ اب تو میں کہوں گا حضرت، کیونکہ بعد میں اسلام بھی لے آئے اور اللہ نے بہت بڑا شان بھی عطا فرمائی، تو ابھی صرف چونکہ اسلام نہیں لائے سراقہ کہتا ہوں۔ سراقہ ابن مالک 200 اونٹوں کی لالچ میں بھاگے، آگے دیکھا تو 2 اونٹنی آ رہی ہے، رک گئے۔ حضور نے آرام فرمایا، قلعہ رابق کے قریب حضور جلوہ فرما ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے اپنی چادر بچھائی، حضور آرام فرما ہوئے۔ پھر وہی بات جو پچھلے پروگرام میں کہی، فرمایا کہ جس وقت میں آرام کر رہا ہوتا ہوں اس وقت بھی کائنات کے ہر ذرے کا میں محمد اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہا ہوتا ہوں۔ حضور نے دیکھا کہ ایک طرح تیز رفتار گھوڑا آ رہا ہے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، نبی رحمت کی سچی زبان نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ابو بکر گھبرانے کے لیے ضرورت نہیں، میرے لیے تو نہ گھبرا، کہ ہاں میں محمد ہوں گا وہی رجپال عرش والا بھی ہوگا۔ آپ تلاش فرما رہے ہیں کہ حضور کے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ آپ اکیلے سوئے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ۔ بڑا مختصر کر رہا ہوں، وہ باتیں بتاؤں گا جو عمومی طور پر آپ لوگ نہیں جانتے۔ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئے ہمارے اہل شہر کی قبروں پر اللہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، فرمایا اس اونٹنی کا نام عوض۔ اور پھر جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ خود سراقہ ابن مالک کے حقیقی بھائی حضرت عبد الرحمن ابن مالک کی بیان فرما رہے ہیں کہ میرا بھائی بھاگتا 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 ایک درخت کے قریب پہنچا، حضور جلوہ فرما ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ سراقہ نے کہا بہترین وقت ہے، بڑا مسلح ہو کے آیا، پورے جسم کے اوپر جو آلات حرب ہوتے ہیں ان کو ملبوس ہو کے آیا، اور تلوار بھی وہ لے کے آیا، نیزہ بھی ساتھ لے کے آیا۔ جیسے ہی نبی رحمت کے چہرہ والضحیٰ پہ آنکھ پڑی، وہ اوج جو تھی، اوج کا معنی ہے پناہ، اس خوش نصیب اونٹنی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ یاد رکھو کہ کلیم اللہ ہوں، خلیل اللہ ہوں، نجی اللہ ہوں، صفی اللہ ہوں، 312 حضرات رسول ہوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں، وہ ایک مخصوص طبقے اور انسانوں کے نبی ہیں۔ میرا نبی رحمت تو حیوانات کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی۔ ایک ذوق والا جملہ عطا کر رہا ہوں، جہاں اللہ کی ربوبیت ہے 60,000 عالم میں، وہاں میرے نبی رحمت کی شان رحمت بھی ہے، شان نبوت بھی ہے، شان رسالت بھی ہے، شان فیضان بھی ہے۔ اوز اونٹنی پہچان گئی کہ کس کی میں زیارت کر رہی ہوں، زمین میں دھنسی۔ سراقہ نے بڑا زور لگایا، بڑا توانا۔ ان کی سیرت کے حوالے سے پڑھیں، ہمارے بزرگ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں بے شمار نعمتیں نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے سراقہ کی عمر بھی بتائی، سراقہ کا لباس بھی بتایا، سراقہ کی جوانی اور ہمت بھی بیان کی۔ پھر انہوں نے جناب واپسی کا ارادہ کیا، استغفار کیا، استغفر اللہ۔ پھر اونٹنی بیک پہ جاتی ہے تو دوڑتی ہوئی اونٹنی بڑی جناب توانا، جب پھر واپس آتے ہیں کہ 200 اونٹنیاں انعام میں ملیں گی، پھر دھن جاتی ہے۔ جب تیسری دفعہ جناب آئے نا تو میرے نبی رحمت نے اپنی آنکھ مبارک کھولی، فرمایا سراقہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی اہل ذوق کے لیے کہتا ہوں، جو حضرات وحی کا انتظار کریں، جو حضرات اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، جو حضرات جبرائیل کا انتظار کریں، جو حضرات اللہ کی تقدیر کا انتظار کریں، ان کی فہرست آدم سے شروع ہوتی ہے اور عیسیٰ تک آ کے ختم ہوتی ہے۔ جہاں خود وحی منتظر ہو، تقدیر منتظر ہو، اللہ کا فیصلہ منتظر ہو، ذوق والا جملہ کہہ رہا ہوں سننے والوں کے لیے، جہاں خود عرش والا منتظر ہو، اس نبی رحمت کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو سراقہ نے جب دیکھ لیا تو حضور نے آنکھ مبارک کھولی، بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمایا سراقہ اس لمحے کو یاد رکھنا
جس وقت کے فارس کے بادشاہ کا کڑے جو ہوں گے وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ کب کی بات ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے۔ مدائن کی فتح ہوئی، فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے جناب جب شاہی تاج، شاہی کڑے سونے کے اور جواہرات کے مال غنیمت کی صورت میں حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں موجود ہیں، سیدنا خالد ابن ولید کی قیادت میں یہ لشکر جب لے کر آیا تو حضور نے نماز عصر کے بعد مسکرا کے فرمایا سراقہ قریب آ جا، آج وہ وقت آیا ہے جو میرے نبی رحمت نے تمہیں جو بشارت عطا فرمائی تھی ہجرت کے موقع پر۔ حضرت خالد بن ولید کو کہا اٹھو، حضور کی اس خوشخبری کے اوپر عمل کرتے ہوئے فارس کے بادشاہ کے ہیرے اور جواہرات والے کڑے سراقہ ابن مالک کو پہناؤ۔ یہ ہے میرے نبی رحمت کی سیرت، یہ ہے حضرت فاروق اعظم، یہ ہے شان صدیق اکبر والے۔ کس قدر عظیم حضرات ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس ابو بکر و عمر کو دیکھو، امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان میں نے اللہ نے خود لیا، اور پھر ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، رضا بھی ہے، پوری امت کی امامت بھی ہے، اور جنت الفردوس کے اندر امامت بھی ہے اور جنات کے محلات بھی ہے۔ بہرحال ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، آپ وادی رابغ میں موجود ہیں۔ بنو کنانہ کے ایک فرزند جناب سراقہ ابن مالک نے اس طرح 200 اونٹنیوں کی لالچ میں، اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ 200 اونٹنے ایک طرف ہیں اور ایک طرف فارس کے بادشاہ کے ہیرے اور جواہرات والے جو ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے کڑے۔ تو بہرحال یہ 3 ربیع الاول وادی رابغ اور اس کے اندر حضرت سراقہ والا یہ عظیم حضور کا معجزہ۔ حضور نے فرمایا سراقہ یہیں کلمہ پڑھتا ہے، تو انہوں نے فرمایا حضور دعا کیجئے۔ آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، اوز اونٹنی کلمہ پڑھتے ہوئے زمین سے باہر آئی، اور وہیں کھڑے ہو کے سراقہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ آنے والے دنوں میں 12 ربیع الاول تک اسی تسلسل سے ہمارے پروگرام جاری رہیں گے۔ یہ ہیں حضور کی ہجرت کے وہ تمام واقعات جس میں بڑی جرأت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھنے والے بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، میرے یہ دونوں عاشق بھی موجود ہیں، اور ہر وہ خوش نصیب ایمان والا موجود ہے جو ہمارے پروگرام کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے مزید دنوں کے اندر ہر لمحہ اور انشاءاللہ پہنچیں گے مدینہ طیبہ کی طرف آنے والے پروگراموں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔